السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہوم ٹیوٹر بائی زنیرہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوگے۔ آج انشاءاللہ ہم نے لینا ہے اگلا لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے دوسرا پارہ سٹارٹ کر لیا ہوا تھا۔ دوسرے پارے میں ہم نے جو ہے وہ قبلے کی بات ہو رہی تھی، اس میں کہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں، جبکہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ فَلِكُلِّ وجہۃ، اور ہر ایک کے لیے ہے ہوا مولیہا، اس کی سمت، فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھو نیکی میں، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتی لے آئے گا بکم اللہ، اللہ تم کو جمیعا جمع کر کے، ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ جہاں جہاں پر بھی ہو، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، اب حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے، تو تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تاکہ جو ہے وہ یہودی لوگوں کو یہ چیز نہ ہو کہ جو ہے یہ صرف مسجد میں جا کے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں ہو باہر ہو کہیں بھی ہو نماز ادا کرو تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سب کو جمع کر کے میں لے آؤں گا اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ ومن حیث، جہاں سے بھی تم جہاں سے آپ نکلیں، وولہی، پس پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف، انہ، بے شک وہ، للحق، حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، وہ اللہ، اور نہیں اللہ، غافر اما تعمل، جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن حیث، جہاں سے آپ نکلیں، فولی، پس پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، حیث، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، پس پھیرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہا، اسی کی طرف، لی اللہ یکونا، تاکہ نہ کہیں لوگ تم پر، حجتن، کوئی اعتراض، الا الذین، مگر وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ان میں سے، یعنی ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں وہ تو اعتراض کریں گے چاہے تم جو مرضی کر لو۔ فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، فلیتم، میں تمام کر دوں گا اپنی نعمتیں تم پر، والا اللہ کو، تاکہ تم ہدایت پالو۔ کما ارسلنا، جیسے ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں سے، رسول کو، منکم، تم ہی میں سے، یتلونا، پڑھتے ہیں تم پر، آیاتن، ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرتے ہیں تم کو، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتے ہیں تم کو، کتاب الحکمت، اور حکمت کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتے ہیں تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو نہیں تم جانتے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، تو رسول اور انبیاء میں نے اسی وجہ سے بھیجے تم لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ جو 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبر بھیجے ہیں، ان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فروغ دینا، اللہ تعالیٰ کی دین کو فروغ دینا، تم لوگوں کی اصلاح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے رسول بھیجے تم ہی میں سے، یہاں پہ حضور کی طرف بھی اشارہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام رسولوں کی طرف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے رسولوں کو تم لوگوں کی طرف بھیجا، جن کا کیا کام ہے، جن کا کام ہے کہ وہ میری دی ہوئی آیات کو، میری بھیجی ہوئی آیات کو تم پر پڑھیں، تاکہ تم کو پاک کیا جائے ان آیات سے، اور سکھائیں تم کو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ وَاذْكُرُونِی، پس یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، میں یاد کروں گا تم کو، واشکری، اور شکر ادا کرو میرے لیے، ولا تکفروا، نہ تم کفر کرنا۔ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے بھلا دو گے تو میں تمہیں بھی بھلا دوں گا۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ فلا تقولوا، نہ تم کہو، لمن یقتل، جس کو قتل کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، اموات، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، ولکن لا تشکرون، بلکہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہوئے یا کسی بھی طرح سے جو ہے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شہید کہلاتے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، ان کو مرنا نہیں کہتے، وہ زندہ ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں شہید زندہ ہے، تو وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وَلِنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء، چیز کے ساتھ، من خوفی، خوف کے ساتھ، وجوع، اور بھوک کے ساتھ، ونقص، اور مالوں کی کمی کے ساتھ، وانفسہم، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، وثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، بشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں تم لوگوں کو دی ہیں، میں انہی میں سے کسی نہ کسی چیز سے تمہیں مالوں، کبھی مال کم کر دوں گا، کبھی تمہاری جو ہے وہ جانوں میں جانیں کم کر دوں گا، مطلب تمہارے اہل و عیال میں جو ہے وہ ان کو کم کرنا شروع کر دوں گا، یعنی کہ اگر اولاد بہت زیادہ تو اولاد کو ختم کرنا شروع کر دوں گا، مال سے آزماؤں گا، تمہیں خوف سے آزماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں سے جو جیت جائے گا، ان چیزوں سے جو لڑ جائے گا، ان چیزوں میں جو کامیاب ہو جائے گا، ان
صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار خوشخبریاں ہیں جنت کی۔ اللہ دینا وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچتی ہیں ان کو مصیبت قولوا کہتے ہیں ان للہ بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صبر کرنے والوں کی نشانی ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کی طرف سے پہنچی اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم یہی وہ لوگ ہیں رحمتیں ہیں ان پر ان کے رب کی ورحمت اور مہربانی۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ ان الصفا بے شک صفا والمروہ مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صفا اور مروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جو حاجی ہیں ان کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، حکم کہہ لیں یا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فمن حج البیت پس جب تم حج کرنے جاؤ بیت اللہ کعبہ تمرا فلا جناح پس یا مطلب تم حج کرنے جاؤ یا عمرہ کرنے جاؤ پس نہیں ہے گناہ علیہم اس پر ان یطوفا کہ تم چکر لگاؤ بہما ان دونوں پہاڑیوں کا متطوع خیر اگر تم جو ہے وہ چکر لگا لو گے اس کا تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ فائن اللہ پس بے شک اللہ شاکرن علیم قدر کرنے والا جاننے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو ہو وہ صفا مروہ پہ چکر لگاتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں لگاتے تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ کہ تم نے کیوں جو ہے وہ نہیں چکر لگایا، ٹھیک ہے۔ ان الذین بے شک وہ یکتمون جو چھپاتے ہیں منزلنا جو اتارا گیا من بینات وہدا واضح احکامات اور ہدایت من بعد اس کے جب کیا چکا ہے ان لوگوں کے پاس کتاب اولئک یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت ہے ان پر اللہ کی اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ان سب کو جانے بغیر بھی جو اپنے احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور جو ہے جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی بھی ان پر لعنت ہے۔ الا الذین مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی وصل و اصلاح کی وبینوا اور بیان کیا فاولئک پس یہی وہ لوگ توبہ پس انہی لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں وانا تواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں رحم کرنے والا۔ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کر لی اصلاح کر لی وہ تو ٹھیک ہے ان کی توبہ میں قبول کر لوں گا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے یہی لوگ انہی کے لیے لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی خالدین رہیں گے اس میں ہمیشہ یعنی جہنم کی بات کی جائے لا یخفف نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب کو ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مطلب جہنم میں ہے تو ان سے ذرا برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا عذاب کو۔ الہکم تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رحمان اور رحیم۔ تو یہاں تک پڑھتے ہیں اور پیچھے ہم نے 2-3 باتیں کی ہیں صفا مروہ کے بارے میں کہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ طواف کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے چکر لگاؤ گے تو کوئی گناہ نہیں ہے حج کے دوران یا عمرے کے دوران۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں سارا کچھ کر کے تو ان پر اللہ کی لعنت ہے اور جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور جو شہید ہو جائے اس کو تم مرا ہوا نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک اتنا ہی ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ۔